قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے اور ہمیں اپنے ارتقائی سفر میں کامیاب و کامران بنانے کے لیے مختلف انتظامات اور بندوبست کیے. اسی میں سے ایک روزے کا واجب قرار دینا ہے. روزہ اللہ کی وہ عظیم نعمت ہے اپنے بندوں کے لیے جس کے ذریعے سے انسان اپنے مقصد تخلیق کو حاصل کرنے میں سرخرو ہو سکتا ہے. اس اہم عبادت کا مقصد حصول تقوی ہے اور تقوی ہی کے ذریعے سے انسان کامیابی کی منزلوں کو طے کر سکتا ہے. تقوی کیا ہے؟ کیسے ہم یہ سمجھیں کہ ہم متقی بن گئے یا نہیں؟ ہمارے اندر تقوی پایا جاتا ہے یا نہیں؟ یہ وہ سوال تھا، یہ وہ جستجو تھی جو حمام کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حضور میں کھینچ لائی. حمام نے اپنی اس آتش کو دور کرنے کے لیے مولا سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے متقین کے صفات بیان کریں. ان کے شدید اصرار کے پیش نظر مولا نے متقین کے کچھ صفات بیان کیے. صفات متقین بیان کرتے ہوئے مولا فرماتے ہیں فالمتقون فیہا ہم اہل الفضائل. متقین وہ ہیں جن میں تمام انسانی فضائل یکجا ہیں. منطقہم الصواب، وہ جو بولتے ہیں تو حق بولتے ہیں، سچ بولتے ہیں. وملبسہم الاقتصاد، ان کا لباس، ان کا شعار، ان کا طرز زندگی، ان کا لائف اسٹائل اعتدال اور میانہ روی ہے. ومشیہم التواضع، ان کی چال ڈھال، ان کی رفتار، ان کا انداز زندگی انکسار اور تواضع سے مالا مال ہے. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ. صاحبان تقوی اپنی نگاہیں ان تمام چیزوں سے نیچی نے حرام قرار دیا ہے. وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ، اور ان لوگوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے علم نافع پر، مفید اور فائدہ مند علم پر. عربی زبان میں دو لفظ ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں مگر معنی ان کا جداگانہ ہوتا ہے. غض اور غمز بہت قریب ہیں ایک دوسرے سے لیکن ان کے معنی میں بہت فرق ہے. غض کا معنی ہے نگاہ جھکا لینا اور غمز کا معنی ہے آنکھوں کو بند کر لینا. غض کا لفظ جس طرح سے امیر المومنین نے یہاں استعمال کیا ہے غضوا ابصارہم، اسی طرح سے قرآن مجید میں بھی اس کا استعمال ہوا ہے. چنانچہ سورہ نور کی آیت 30 میں ارشاد ہوتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. میرے حبیب مومنوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں اور اپنی عفت و پاکدامنی کی حفاظت کریں. حکم
نگاہیں نیچی رکھنے کا ہے، آنکھ بند کر لینے کا نہیں۔ غض کا لفظ استعمال ہوا ہے، غمز کا نہیں۔ یغضوا من ابصارہم ہے، یغمضوا نہیں کہا گیا ہے، تاکہ ٹھوکر کھانے اور گڑھے میں گرنے سے محفوظ رہیں۔ اگر آنکھوں کو بند کر لیں گے تو پتہ نہ چلے گا کہ ان کے سامنے کیا ہے۔ ٹھوکر بھی نہ کھائیں، گڑھوں میں گریں بھی نہیں، اور نگاہ نامحرم سے محفوظ بھی رہ جائیں۔ حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ مولا نے بھی یہی تعبیر یہاں استعمال کی ہے، غضوا ابصارہم عما حرم اللہ۔ جن چیزوں پر نگاہ کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ان مقامات پر وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھتے ہیں۔ اس جملے کا ایک مطلب یہی ہے جو میں نے عرض کیا کہ جن چہروں اور جن مقامات پر اللہ نے نظر ڈالنا حرام قرار دیا ہے، اگر ان کا سامنا ہو جائے تو اس موقع پر اپنی نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ متقین اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی نگاہیں نیچی رکھتے ہیں۔ افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اس گناہ کو بہت ہلکا سمجھا جاتا ہے، یا اسے گناہ مانتے ہی نہیں، جبکہ قرآن و حدیث میں اس کا واضح و صریحی حکم موجود ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من ملأ عینہ من حرام ملأ اللہ عینہ یوم القیامت من النار الا ان یتوب او یرجع الا ان یتوب و یرجع۔ جو شخص اپنی نگاہوں کو حرام چیزوں سے بھر لے گا، یعنی جن چیزوں کو دیکھنے سے اللہ نے منع کیا ہے، ان چیزوں کو اگر دیکھے گا، ان پر اگر نگاہ ڈالے گا، تو اللہ جل شانہ قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں آگ بھر دے گا، مگر یہ کہ انسان اس گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اپنی اس بری روش سے پلٹ آئے۔ اگر توبہ کیے بغیر، اس گناہ سے دستبردار ہوئے بغیر اگر انسان دنیا سے چلا گیا تو قیامت کے دن اس کی آنکھوں میں اللہ آگ بھر دے گا۔ نامحرم پر نگاہ ڈالنے کی حرمت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ نگاہ حرام انسان کو بہت دوسرے گناہوں میں مبتلا کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام ابن جندب سے خطاب کر کے فرماتے ہیں کہ اے ابن جندب، حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے فرمایا تھا کہ ایاکم والنظرہ، دیکھو نامحرم چہروں پر نگاہ ڈالنے سے اپنے کو بچانا۔ وَإِنَّهَا تَذْرَعُ فِي الْقَلْبِ الشَّهْوَةَ، کیونکہ نامحرموں کے جسم پر نگاہ ڈالنے سے یہ نگاہ انسان کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے۔ وَكَفَى بِهَا لِصَاحِبِهَا فِتْنَةٌ، جو انسان حرام بدن پر یہ جو ہے نگاہ ڈالتا ہے، خطرے اور فتنے کے لیے نگاہ ڈال دینا ہی کافی ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث حضور فرماتے ہیں النظرۃ سہم من سہام ابلیس، ابلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے نامحرم بدن کے اوپر، نامحرم خواتین کے اوپر نگاہ ڈالنا۔ علامہ طبرسی اپنی تفسیر مجموع البیان میں اس آیت شریفہ کے ذیل میں جہاں ارشاد ہوتا ہے کہ کمثل شیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، منافقوں کی مثال اس شیطان جیسی ہے کہ پہلے وہ انسان سے کہتا ہے کہ تم کافر بن جاؤ، بھڑکاتا ہے اسے، دعوت دیتا ہے کفر کی اسے، فلما کفر، اور جب انسان کافر ہو جاتا ہے، قال انی بریء منک، تو شیطان کہتا ہے میں تجھ سے بیزار ہوں، انی اخاف اللہ رب العالمین،
میں تو اپنے پروردگار سے جو عالمین کا پروردگار ہے میں اس سے ڈرتا ہوں، مجھے اس کا خوف ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے ذیل میں علامہ طبرسی ایک واقعہ نقل فرماتے ہیں برسیسا عابد کا۔ برسیسا بنی اسرائیل کا ایک بڑا عبادت گزار شخص تھا، بڑی پہنچی ہوئی شخصیت تھی، اللہ کے بارگاہ میں اس کا بڑا مقام اور درجہ تھا۔ اللہ نے اس کی عبادات کے بدلے میں، اس کے زہد و تقوی کے بدلے میں اللہ نے اسے یہ نعمت عطا کر دی تھی کہ اس کو بیماروں کے علاج کرنے کی اسے طاقت دے دی تھی، پاگلوں اور دیوانوں کو شفا بخشنے کی اسے اللہ نے صلاحیت عطا کر دی تھی۔ چنانچہ اس کی کافی شہرت تھی اس سلسلے میں۔ ایک رئیس زادی پاگل ہو گئی، اس کی شہرت کے پیش نظر اس کے گھر والے علاج کے لیے برسیسا عابد کے پاس لے کر کے آئے۔ بڑی حسین و جمیل یہ لڑکی تھی، بہت خوبصورت تھی۔ جیسے ہی برسیسا کی نگاہ اس پر پڑی، دل میں شہوت کا بیج بو دیا گیا، شیطان نے شہوت کا بیج اس کے دل میں بو دیا، عاشق ہو گیا۔ علاج کرنے کے بہانے اس لڑکی کے ساتھ اس نے وہ حرکت کر دی جو اسے نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جب ہوش آیا بعد میں، اب کیا کریں، لوگوں کو اگر پتہ چل گیا، اس کے گھر والوں کو اگر پتہ چل گیا تو میری کتنی بدنامی ہوگی، کتنی رسوائی ہوگی اگر لڑکی نے بتا دیا۔ اس خوف سے اس نے لڑکی کا قتل کر دیا، گلا دبا کر کے اس کی زندگی کا خاتمہ کر دیا۔ لیکن بہرحال گناہ چھپتا نہیں ہے، جرم پر انسان کتنا ہی پردہ ڈالے، جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستی کا۔ بات پھیل گئی، گھر والوں کو پتہ چل گیا، گھر والے اسے گرفتار کر کے جج کے پاس لے گئے، قاضی کے پاس لے گئے۔ قاضی نے اسے موت کی سزا سنا دی، اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا۔ جب اسے صلیب پر چڑھا دیا گیا تو شیطان اس کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ دیکھو، آج اس وقت جس مصیبت پہ تم پھنسے ہوئے ہو اس کا ذمہ دار میں ہوں، اس منزل تک تمہیں لانے والا میں ہوں، اور میں ہی تمہیں اس مشکل سے بچا سکتا ہوں۔ برسیسا نے کہا بھائی تو بچاؤ مجھے، یہ جو ہے نجات دو، کا شرط یہ ہے کہ تم میری اطاعت کرو گے، شرط یہ ہے کہ تم میرے بتائے ہوئے راستے پہ چلو گے۔ کہا ہاں میں تیار ہوں۔ کہ پہلے تم مجھے سجدہ کرو، اللہ کا سجدہ چھوڑ کے تم مجھے سجدہ کرو۔ کہ صلیب سے تو اتارو، ابھی کیسے سجدہ کر سکتے؟ کہ اشارے سے بھی اگر سجدہ کر دو تو کام چل جائے گا۔ برسیسا نے اسی حالت میں اشارے سے ابلیس کا سجدہ کیا۔ جب ابلیس کا سجدہ کر لیا تو ابلیس نے کہا کہ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تم سے بیزار ہوں۔ یہ آیت اسی واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ مثل شیطان اذ قال للانسان اکفر۔ آپ دیکھیں کہ یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا؟ نامحرم پر نگاہ ڈالنے سے مسئلہ شروع ہوا۔ نامحرم پر نگاہ پڑی، نتیجے میں ایک دوسرے گناہ کا ارتکاب ہو گیا، یہ جو ہے زنا کا ارتکاب ہوا۔ زنا کا ارتکاب کرنے کے بعد اس کو چھپانے کے لیے اس نے قتل کر دیا، جان بچانے کے لیے کفر بھی اختیار کر لیا۔ اسی لیے اتنی تاکید کی گئی ہے، حدیثوں میں بھی، قرآن مجید نے بھی اس پر زور دیا ہے کہ مومنین جب کبھی ایسا موقع آ جائے تو غضوا من ابصارکم، قل للمؤمنین غضوا من ابصارکم واحفظوا فروجهم، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم۔ اپنی نگاہوں کو قابو میں رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں، نگاہوں کو نیچی رکھیں گے تو عفت و پاک دامنی کی حفاظت ہو سکتی ہے۔ عزیزو، اس جملے کا ایک اور بھی مفہوم ہو سکتا ہے، وَغَضُّوا أَبْصَارَهُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ کا ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں ان مقامات پر جہاں پر اللہ نے نگاہ کرنے کی اجازت نہیں دی ہے۔
لیکن اس جملے کا ایک دوسرا مطلب یہ بھی نکل سکتا ہے کہ متقین ان تمام چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے بھی نہیں ہیں جنہیں اللہ نے حرام قرار دیا ہے. اب وہ چاہے نامحرم کا بدن ہو یا حرام عہدہ و منصب ہو یا حرام مال و دولت ہو، انہیں حاصل کرنے کی کوشش کرنا یا انہیں حاصل کر لینا تو بہت دور کی بات ہے. وہ ان چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھتے ہی نہیں. غضوا ابصارہم عما حرم اللہ، جن جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، متقین وہ ہیں جو ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتے بھی نہیں ہیں. دوسری صفت جو مولا متقین کی بیان فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ وَوَقَفُوا أَسْمَاعَهُمْ عَلَى الْعِلْمِ النَّافِعِ لَهُمْ، انہوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے اس علم کو سننے کے لیے جو ان کے لیے مفید اور فائدہ مند ہے، علم نافع. دیکھیے جو چیز وقف کر دی جاتی ہے تو پھر وہ وہیں استعمال ہوتی ہے، کہیں اور استعمال نہیں کی جا سکتی ہے. کسی نے اگر کوئی کارپیٹ کسی مسجد کے لیے وقف کر دیا ہے تو اسے امامباڑے میں لا کر کے جو ہے بچھایا نہیں جا سکتا. اگر اسی مسجد کے لیے وقف کیا جاتا ہے دوسری مسجد میں بھی اس کا استعمال نہیں کیا جا سکتا. جو لاؤڈ اسپیکر امامباڑے کے لیے وقف کیا گیا ہے اسے مسجد میں لا کر کے استعمال نہیں کیا جا سکتا ہے. جہاں کے لیے جس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے، وقف کا معنی اور مفہوم یہی ہوتا ہے. وقف یعنی اسٹاپ، اس کے آگے کچھ نہیں. متقین وہ ہیں جنہوں نے اپنے کانوں کو وقف کر دیا ہے علم نافع کے لیے. اس کے علاوہ وہ اپنے کان سے کوئی چیز سنتے ہی نہیں ہیں، صرف اور صرف علم نافع ہی کو سنتے ہیں. وہ وہی چیزیں سننا چاہتے ہیں اور سنتے ہیں جن میں ان کے لیے یا ان کے مفید علم میں اضافہ ہونے کا امکان ہو. جن چیزوں سے ان کے علم میں اضافہ ہونے کا امکان نہیں ہے وہ اپنے کان ان چیزوں کو سننے میں استعمال ہی نہیں کرتے. اب مسئلہ صرف علم کا نہیں ہے، مفید علم کا، علم نافع. مفید علم کیا ہے؟ کس چیز کو علم نافع کہا جا سکتا ہے؟ اس کا دائرہ بہت وسیع ہے. اس میں ہر وہ علم شامل ہے جس سے اسلامی معاشرے کو فائدہ پہنچتا ہو، چاہے وہ یہ جو ہے میڈیکل سائنس ہو یا علم زراعت ہو یا صنعت و ٹیکنالوجی ہو یا فقہ ہو، حدیث ہو، تفسیر ہو، کلام ہو. یہ سب مفید علم ہے، فائدہ مند علم ہے. بس شرط یہ ہے کہ ان کا مقصد تقرب اللہ ہو. اسلامی معاشرے کو سر بلند رکھنا اور کفار کے تسلط سے محفوظ رکھنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. سورہ نساء آیت 141 میں ارشاد ہوتا ہے وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا. اللہ نے مومنوں پر کافروں کے اقتدار کو جائز قرار نہیں دیا ہے. کافروں کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ وہ مومنوں پر اپنا اقتدار قائم کریں، اپنا تسلط جمائیں ان کے اوپر. اگر مسلمان یہ مفید علم حاصل نہ کریں گے، اگر سائنس اور ٹیکنالوجی سے دوری اختیار کر لیں گے تو اقتصادی طور پر اسلام دشمنوں سے وابستہ ہو جائیں گے، اور اقتصادی وابستگی اپنے ہمراہ سیاسی غلامی بھی لاتی ہے. عالمی سامراج پہلے اپنی ٹیکنالوجی بھیجتا ہے، اس کے بعد اس کے فنکشن کے لیے اپنے ماہرین اور ٹیکنیشین بھیجتا ہے، اس کے پیچھے پیچھے اپنی ثقافت اور کلچر بھی روانہ کرتا ہے. اور پھر اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے، اس طرح سے وہ اپنا پنجہ گاڑ لیتا ہے کہ اگر سیاسی معاملات میں اس کی ذرہ برابر بھی مخالفت کی جائے تو ان کمزور ملکوں کی صنعت کا گلا دبانا شروع کر دیتا ہے، ان پر سینکشن لگانے لگتا ہے،
اقتصادی ناکہ بندی کے ذریعے انہیں گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کرنے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے ہر مسلمان پر واجب کفائی ہے کہ وہ اسلامی نظام کو مستقل و خود کفیل بنانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا دے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اتنا آگے نکل جائیں کہ نہ صرف یہ کہ انہیں سامراجی طاقتوں کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ رہ جائے، بلکہ وہ طاقتیں ان کی محتاج ہوں، وہ سامراجی طاقتیں ان کے آگے ہاتھ اٹھانے کے لیے مجبور ہو جائیں. آج اسلامی جمہوریہ ایران اس کا ایک نمونہ ہے. عالمی سامراج نے اسے گھٹنا ٹیکنے پر مجبور کرنے کے لیے ہر قسم کا حربہ آزما لیا، سخت سے سخت ترین سینکشن لگا دیے جن کی گزشتہ تاریخ میں نظیر نہیں ملتی. اگر اسلامی جمہوریہ ایران کے مجاہدوں نے حکم خدا کے مطابق ہر میدان میں مفید اور نافع علم حاصل نہ کیا ہوتا تو وہ کب کا گھٹنا ٹیک چکا ہوتا، اور دیگر اسلامی ملکوں کی طرح وہ بھی اپنی گردن میں غلامی کا جوا ڈال چکا ہوتا. البتہ علم حاصل کرتے وقت یہ دھیان رہے کہ وہ علم نافع ہے یا نہیں. صرف علم حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں، علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ یہ غور و فکر بھی کرتے رہیں کہ ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں واقعا نافع ہے یا نافع نہیں ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ نافع کے نام پر مضر اور نقصان دہ علم حاصل کر بیٹھیں. اسی لیے قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم علم حاصل کرتے وقت یہ دیکھ لیں کہ ہم کس سے علم حاصل کر رہے ہیں. آنکھ بند کر کے علم حاصل نہ کریں. سورہ عبس آیت 24 میں ارشاد ہوتا ہے فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ. اگرچہ اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے کھانے کے بارے میں غور و فکر کرے، لیکن امام باقر علیہ السلام اس سلسلے میں فرماتے ہیں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ عِلْمِهِ الَّذِي يَأْخُذُهُ عَمَّنْ يَأْخُذُهُ. علم حاصل کرتے وقت انسان کو یہ غور و فکر کرنا چاہیے، یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس سے علم حاصل کر رہا ہے. آیا ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو اسے علم میں نافع دینا چاہتے ہیں، یا وہ ان لوگوں سے علم حاصل کر رہا ہے جو علم کے نام پر اسے زہر پلا رہے ہیں. شربت میں زہر شامل کر دیا گیا ہے، شہد میں زہر ملا دیا گیا ہے. اچھی طرح سے ہوشیار رہیں، ہر کس و ناکس سے علم کے نام پر ہر کوڑا کرکٹ حاصل نہ کر لیں. علم روح کی غذا ہے. جس طرح سے روٹی چاول گوشت سبزی پھل جسم کی غذا ہے، اسی طرح سے علم روح کی غذا ہے. ہم جسم کی غذا کے لیے کتنا حساس رہتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں. اگر جسمانی غذا دیکھ بھال کے کھانی چاہیے تو روحانی غذا کے لیے اور بھی زیادہ چوکنا رہنا ضروری ہے، کیونکہ جسمانی غذا کا نقصان محدود ہے، روحانی غذا کا نقصان لامحدود ہے. امام حسن مجتبی علیہ السلام فرماتے ہیں عجبت لمن يتفکر فی معقولہ وکیف لا يتفکر فی معقولہ. ہمیں حیرت ہے ان لوگوں پر جو اپنی جسمانی غذاؤں کے سلسلے میں تو بہت ہی حساسیت کا نمونہ پیش کرتے ہیں، بہت سوچ بچار کر کے، بہت چھان پھٹک کر کے جسمانی غذا حاصل کرتے ہیں. کیف لا يتفکر فی معقولہ. وہ اپنی روح کی غذا کے لیے کیوں نہیں غور و فکر کرتے؟ جو غذا ملی اسے لے لیتے ہیں، دھیان نہیں دیتے کہ یہ غذا اس کے لیے فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے. فَيُجَنِّبَ بَطْنَهُ مَا يُؤْذِيهُ. وہ اپنے پیٹ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو ان کے پیٹ کو نقصان پہنچا سکتی ہے، اذیت پہنچا سکتی ہے. وَيُوضَعُ صَدْرَهُ مَا يُرْضِيهُ. مگر اپنے سینے کو، اپنے دل کو، اپنے عقل کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں
تباہ کن چیزیں اپنے اندر وارد کرنے کے لیے۔ مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بھی ایک حدیث منقول ہے، مولا فرماتے ہیں مالی اری الناس اذا قرب الیہم الطعام لیلا تکلفوا انارۃ المصابیح، یہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ جب کسی کے سامنے رات میں کوئی کھانا، کوئی غذا پیش کی جاتی ہے تو یوں ہی اندھیرے میں کھانا کھانا شروع نہیں کر دیتے ہیں، بلکہ پہلے وہ چراغ جلاتے ہیں، لیبصروا ما يدخلون بطونهم، تاکہ وہ یہ دیکھ تو لیں کہ اپنے پیٹ میں کیا چیز وہ بھر رہے ہیں، اپنے پیٹ میں کیا چیز داخل کر رہے ہیں۔ ولا يهتمون بغذاء النفس، لیکن جب ان کے سامنے روح کی غذا آتی ہے تو اس کے بارے میں کوئی اہتمام نہیں کرتے ہیں، کوئی خاص اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں کہ کم سے کم اس غذا کو بھی اپنی روح تک پہنچانے سے پہلے لے تکلفوا انارۃ مصابیح البابہم بالعلم، کہ وہ اس بات کی کوشش نہیں کرتے ہیں ولا يهتمون بغذاء النفس بأن ينيروا مصابيح البابهم بالعلم، کہ اپنے عقل کے چراغ کو شعلہ علم سے روشن کر لیں اور دیکھیں کہ وہ کیا چیز حاصل کر رہے ہیں۔ آیا یہ علم جو حاصل کر رہے ہیں یہ علم نافع ہے یا علم مضر اور نقصان دہ؟ یسلموا من لواحق الجہالہ، يسلموا من لواحق الجهالة والذنوب في اعتقاداتهم وأعمالهم، تاکہ ان کا عقیدہ اور ان کا عمل گناہوں اور جہالت کی بیماریوں سے محفوظ رہ جائے، کیونکہ اگر ہر وہ چیز بغیر تحقیق کیے ہوئے وہ اپنے روح اور اپنی عقل تک پہنچا دیں گے، عین ممکن ہے کہ جسے انہوں نے علم نافع سمجھا تھا وہ علم نافع نہیں تھا بلکہ نقصان دہ علم تھا، اس نے ان کے عقیدے کو بھی تباہ کر دیا اور ان کے عمل کو بھی تباہ کر دیا۔ مفید علم وہ ہے جو دنیا و آخرت کو سنوار دے، اور مضر علم دونوں کو تباہ کر دیتا ہے، دنیا کو بھی اور آخرت کو بھی۔ مولا کائنات ارشاد فرماتے اعلموا انہ لا خیر فی علم لا ينفع، وہ علم جو علم نافع نہیں ہے اس میں کوئی خیر نہیں ہے، اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے، ایسے علم سے اللہ سے پناہ مانگنے کا حکم ہے۔ تعقیبات نماز عصر کی دعاؤں میں رسول خدا سے منقول ہے کہ حضور فرماتے اعوذ بک من علم لا ينفع، خدایا میں پناہ مانگتا ہوں تجھ سے اس علم سے جو فائدے مند نہ ہو، جو علم نافع نہ ہو، ایسے علم سے تو جہالت ہی بہتر ہے۔ مولا کائنات فرماتے کہ رب جہل انفع من علم، بہت سی ایسی جہالتیں ہیں جو بہت سارے علوم سے بہتر ہیں، بہت سی چیزوں کا نہ جاننا ان کے جاننے سے بہتر ہے۔ البتہ جاننا اچھی چیز ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ علم نافع ہو۔ اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کسوٹی کیا ہے، کیسے سمجھا جائے کہ کون سا علم نافع ہے، کون سا علم جو ہے مضر ہے۔ علم کا مفید یا نقصان دہ ہونا یہ دبستان فکر اور اسکول آف تھاٹ سے وابستہ ہے۔ ممکن ہے ایک ہی علم ایک دبستان فکر کی نگاہ میں، ایک اسکول آف تھاٹ کی نگاہ میں مفید ہو، مگر دوسرے کی نگاہ میں وہی علم نقصان دہ اور یہ جو ہے مضر ہو۔ متقین صاحب تقوی چونکہ دبستان اسلام سے وابستہ ہیں، انہوں نے پہلے یہ سمجھ لیا ہے کہ اسلام کی نگاہ میں کون سا علم مفید اور کون سا علم نقصان دہ ہے۔ اسلام کی نگاہ میں مفید علم وہی ہے جو انسان کو خدا سے نزدیک کر سکے اور اس کی عظمت کے سامنے انسان کو جھکنے پر مجبور کر سکے۔
اگر کوئی علم انسان کو خدا سے دور کر دیتا ہے، اسے غرور و تکبر میں مبتلا کر دیتا ہے، تو یہ علم نافع نہیں ہے، مضر اور نقصان دہ ہے۔ چنانچہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام علم نافع کو ان لفظوں میں بیان فرماتے ہیں، فرماتے کہ اول العلم بک ما لا يصلح لك العمل الا به، سب سے پہلا علم جسے آپ کے لیے حاصل کرنا ضروری ہے وہ علم ہے جس کے بغیر آپ عمل صالح بجا نہیں لا سکتے۔ جتنے بھی اعمال صالحہ ہیں، اگر آپ کو وہ علم حاصل نہیں ہے، علم پہلے، پھر اس علم کے ذریعے عمل صالح کو یہ جو ہے بجا لا سکے۔ تو جو علم ہمیں عمل صالح کی طرف لے جاتا ہے، جس علم کے ذریعے سے ہم عمل صالح بجا لا سکتے ہیں، سب سے پہلے ہمیں وہ علم حاصل کرنا۔ اول العلم بک ما يصلح لك العمل الا به، ما لا يصلح لك العمل الا به واوجب العمل عليك وانت مسؤول عن العمل به۔ اعمال کی دنیا بھی بہت وسیع ہے، اور سب سے ضروری عمل، سب سے ضروری، اصل بعض اعمال ہیں اچھے ہیں مگر ضروری نہیں ہیں، لیکن بعض اعمال وہ ہیں جو ضروری ہیں، ان میں سب سے زیادہ سر فہرست، سب سے بڑا واجب عمل وہ ہے جس کی ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، جس کی ڈیوٹی آپ کو دی گئی ہے۔ ما انت مسئول عن العمل به، جس عمل کو بجا لانے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، نماز پڑھنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا، روزہ رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، خمس رکھنے کا ذمہ دار قرار دیا گیا، اسلام کا دفاع کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے، مظلوموں کی مدد کرنے کا آپ کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ وہ ساری چیزیں جس کا ہمیں ذمہ دار قرار دیا گیا، یہ واجب ترین اعمال ہیں، لہذا ہمیں سب سے پہلے وہ علم سیکھنا چاہیے جو ہمیں ان اعمال کو بجا لانے کی ترغیب کریں، ان اعمال کو بجا لانے کا طریقہ اور ڈھنگ ہمیں سکھا سکے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں وَأَلْزَمُ الْعِلْمَ لَكَ، اور تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری وہ علم جسے حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے، مَا دَلَّكَ عَلَى صَلَاحِ قَلْبِكَ وَأَظْهَرَ لَكَ فَسَادَهُ، وہ علم ہے جو تمہیں اپنے دل کو پاک و پاکیزہ بنانے کی جانب رہنمائی کر سکے، وہ علم ہے جو تمہیں بتا سکے کہ تمہارا دل کب فاسد ہو گیا، کہاں فاسد ہو گیا، کن چیزوں سے تمہارا دل بیمار ہو گیا۔ جو علم ہمیں ان چیزوں کو بتا سکے وہ علم حاصل کرنا سب سے زیادہ ضروری ہے۔ وَأَحْمَدُ الْعِلْمِ عَاقِبَةً مَا زَادَ فِي عِلْمِكَ الْعَاجِلِ، اور ممدوح ترین علم وہ ہے انجام کے لحاظ سے جو آپ کے لیے فوری علم میں اضافہ کر سکے۔ فَلَا تَشْغِلَنَّ بِعِلْمٍ مَا لَا يَضُرُّكَ جَهْلُهُ وَلَا تَغْفُلَنَّ عَنْ عِلْمٍ مَا يَزِيدُ فِي جَهْلِكَ تَرْكُهُ۔ امام فرماتے ہیں کہ دیکھو، اپنے کو ان علوم کے حاصل کرنے میں مصروف نہ کرو، اپنا وقت ان علوم کو حاصل کرنے میں برباد نہ کرو جن کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ ہمالیہ کی چوٹی کتنی فٹ اونچی ہے، ہم جانیں یا نہ جانیں، اس کا ہمیں کوئی نقصان نہیں ہے۔ تو اپنا وقت ان چیزوں کو حاصل کرنے میں صرف نہ کرو جن کے نہ جاننے سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا، اور اس علم کے حاصل کرنے سے غفلت نہ برتو کہ اگر تم نے اس علم کو نہ سیکھا تو تم وہ عمل صالح انجام نہ دے سکو گے۔ اس علم کو حاصل کرنے میں غفلت نہ برتو۔ ایک دوسری حدیث میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں
وجدت علم الناس فی 40، ہم نے لوگوں کے علم کو، وہ علم جو حاصل کرنا ان کے لیے ضروری ہے، 4 علم ہے جس کا حاصل کرنا ان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. اولها ان تعرف ربک، سب سے پہلا علم جس کا جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تم اپنے پروردگار کو پہچانو، تمہارا رب کون ہے. والثانیہ ان تعرف ما صنع بک، دوسرا علم جسے حاصل کرنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ پروردگار متعال نے تمہیں کیا کیا نعمتیں عطا کی ہیں. والثالثہ ان تعرف ما اراد منک، تیسرا ضروری علم یہ جاننا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں تمہیں عطا کی ہیں کیوں دی ہیں، کس لیے وہ نعمتیں ہیں. آنکھیں کس لیے دی ہیں، زبان کس لیے دیا ہے، کان کس لیے دیے ہیں، ہاتھ پیر عقل، یہ ساری چیزیں کس لیے اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں، ان کا مقصد کیا ہے. والرابع ان تعرف ما یخرجک من دینک، چوتھا ضروری علم یہ جاننا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو تمہیں دین سے دور کر سکتی ہیں. دشمن شناسی، دشمن کو پہچاننا ضروری ہے، جو تمہیں شیطان کی چالوں کو سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر ان کو جانیں گے نہیں، پہچانیں گے نہیں تو ان سے دوری کیسے اختیار کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کیسے کریں گے، دین کو بچائیں گے کیسے. یہ وہ علوم ہے جن کا حاصل کرنا واجب کفائی نہیں ہے بلکہ واجب عینی ہے. ایسا نہیں کچھ لوگوں نے اگر یہ علم حاصل کر لیا تو بقیہ معاف ہے، نہیں، فرد مسلم پر ان علوم کا حاصل کرنا واجب ہے، اور تمام علوم پر مقدم، تمام علوم سے اشرف ہے، چاہے ان کا علم ابتدائی مراحل ہی کیوں نہ ہو. ضروری نہیں ہے کہ ہر شخص علم کلام میں شہید مطہری کے درجے تک پہنچ جائے، فقہ میں آیت اللہ خامنئی کے یہ جو ہے مرتبے تک پہنچ جائے، نہیں، ابتدائی معلومات بھی اگر ہو جائے پھر بھی کافی ہے جس سے انسان کا کام چل جائے. تو عزیزو، آج افسوس یہ ہے کہ اس طرف توجہ بہت کم ہے. آج ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں جن علوم کو اولویت دی جاتی ہے، ترجیح دی، بچہ جوان ہو جاتا ہے اسے یہ جو ہے غسل کا طریقہ نہیں آتا، اسے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اسے نماز پڑھنا نہیں آتا، کیونکہ اسے سکھایا نہیں گیا، اسے یہ جو ہے بتایا نہیں گیا. 3 سال کی عمر سے اسکول بھیج دیا جاتا ہے، موٹی موٹی کتابوں کا بستہ اس کی پشت پر لاد دیا جا سکتا ہے جو اس سے اٹھتا بھی نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک کتاب بھی ایسی نہیں ہوتی ہے جس کا تعلق ان علوم سے ہو، جس کو ابھی امام نے یہ جو ہے بیان فرمایا. عبدیت اور بندگی کا ایک فریضہ الہی نعمتوں کا شکر ہے. آنکھ اور کان اللہ کی عطا کی ہوئی 2 اہم نعمتیں ہیں، علم و معرفت کے حصول کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں. ان نعمتوں کا صحیح استعمال ہی شکر ہے، کیونکہ شکر کی تعریف یہ ہے، الشکر صرف العبد جمیع ما انعمہ اللہ فیما خلق لاجلہ. شکر یہ ہے کہ اللہ نے وہ تمام نعمتیں جو اسے عطا کی ہیں ان نعمتوں کو وہاں صرف کرے، وہاں استعمال کرے، اس مقصد میں استعمال کرے جس مقصد کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. یہ ساری نعمتیں اللہ نے بلا سبب ہمیں عطا نہیں کی ہیں، ان سب کا قیامت کے دن حساب ہوگا. سورہ اسراء آیت 36 میں ارشاد ہوتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ نے جو نعمت عقل دی ہے، دیکھنے کی جو طاقت دی ہے، سننے کی جو صلاحیت دی ہے، قیامت کے دن اللہ ان سب کے بارے میں سوال کرے گا کہ تم نے اس کا استعمال کہاں کیا. قرآن مجید نے جہنمیوں کے 3 اہم صفات بیان کیے ہیں. چنانچہ سورہ اعراف آیت 179 میں 179 میں ارشاد ہوتا ہے، وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا.
اللہ کہتا ہے کہ جہنم کے لیے بہت سارے ایسے افراد ہیں، بہت سے ایسے افراد تیار کیے گئے ہیں کہ جن کو ہم نے عقل تو عطا کی ہے مگر وہ عقل کا استعمال نہیں کرتے، آنکھیں تو دی ہیں مگر دیکھتے نہیں ہیں، کان تو دیے ہیں مگر سنتے نہیں ہیں۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ عقل سے کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں، آنکھوں سے کچھ دیکھتے ہی نہیں ہیں، کانوں سے کچھ سنتے ہی نہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، عقل کو خوب چلاتے ہیں، خوب دوڑاتے ہیں عقل کو، لیکن جہاں عقل کو دوڑانا چاہیے وہاں عقل کا استعمال نہیں کرتے، جہاں نہیں کرنا چاہیے وہاں استعمال کرتے ہیں۔ آنکھوں سے جو دیکھنا چاہیے وہ نہیں دیکھتے ہیں، جو نہیں دیکھنا چاہیے وہ دیکھتے ہیں، کانوں سے جو سننا چاہیے وہ نہیں سنتے ہیں، جو نہیں سننا چاہیے وہ سنتے ہیں۔ یہ صفات جہنمیوں کی ہے۔ اولئک کالانعام، ایسے لوگ تو جانور ہیں، کیونکہ جانور بھی عقل کا استعمال، آنکھوں کا استعمال، کان کا استعمال ان مقامات پہ نہیں کرتا جہاں پر انسان کو کرنا چاہیے تھا، بل ہم اضل، یہ جانور سے بدتر ہیں، کیونکہ اگر جانور نہیں کرتا ہے تو جانور کو اللہ نے یہ صلاحیت ہی نہیں دی ہے، جانور کی اللہ نے یہ ڈیوٹی مقرر نہیں کی ہے، انہیں صلاحیت بھی دی اور ان کی ذمہ داری بھی مشخص کر دی ہے۔ آنکھ اور کان کا استعمال دنیا و آخرت میں سرخروئی کا باعث بھی ہے اگر صحیح استعمال کیا جائے، اور ان کا غلط استعمال ذلت و رسوائی کا سبب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک حدیث ہے، فرماتے کل عین باکیۃ یوم القیامہ الا ثلاثہ، قیامت کے دن ہر آنکھ اشکبار ہوگی، ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے 3 آنکھوں کے۔ عین غضت عن محارم اللہ، ایک وہ آنکھ جس نے اپنے کو حرام چیزوں پر نگاہ ڈالنے سے محفوظ رکھا ہو۔ وعین سہرت فی طاعت اللہ، اور وہ آنکھ جو اللہ کی اطاعت میں بیدار رہی ہو۔ وعین بکت فی جوف اللیل من خشیت اللہ، اور وہ آنکھ جو آدھی رات کو رات کی تاریکی میں خوف خدا سے اشکبار ہو۔ اسی حدیث پر میں اپنے اس درس کا اکتفا کرتا ہوں، پروردگار عالم سے اس دعا کے ساتھ کہ خدایا تو ہمیں بھی توفیق عنایت فرما، ہم اپنی آنکھ کا وہی استعمال کریں جس کے لیے تو نے ہمیں یہ آنکھ عطا کی ہے، اپنے کانوں کا وہی استعمال کریں جس کی تو نے ہمیں اجازت دی ہے، حرام مقامات پر ہم اپنی نگاہوں کو نیچی رکھ سکیں اور نقصان دہ، مضر اور بے فائدہ علم سے ہم اپنے کان کو محفوظ رکھ سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔